नवाज फरमाते हैं कामिल मुरीद वो होता है, पक्का मुरीद वो होता है जिसके 20 साल गुनाह लिखने वाला फरिश्ता फारिग बैठा हुण भाई तुहाडी गल आई तो हुण असली सप सुंघ गया जी। इत्थे सुभान अल्लाह नहीं जी, ये मकाम है सुभान अल्लाह कहने का, क्योंकि ये आपके मुतल्लिका बात है ना। कामिल मुरीद कौन होता है का जिसके गुनाह लिखने वाला फरिश्ता 20 साल तक फारिग बैठा रहे, उसे मुरीदे कामिल कहते हैं। आज यहां वादा करके जाइए ना बुजुर्गों से कि हुजूर वाला मुरीद है, वादा करते हैं 20 साल नहीं 20 दिन तो गुनाह ना करो यार, इतनी तो कर जाओ, इतना तो वादा कर जाओ कि 20 दिन मेरे ऐसे गुजरे में एक गुनाह भी ना करो। मैं अर्ज कर रहा हूं पीरे कामिल कहते हैं जी मिलता नहीं है, वो जी पीर ही कोई नहीं रहे। मैंने कहा पहले मुरीद तो बन। पीर मेहर अली शाह ताजदार गोलड़ा सियाल शरीफ के अंदर सैयद भी है, आले नबी औलाद अली भी है, आलिम भी है, मुरीद है। सियाल शरीफ में तहज्जुद के वक्त मुर्शिद को वुजू करवाने की ड्यूटी है। मुरीद किसे कहते हैं? तहज्जुद के वक्त मुर्शिद को वुजू करवाने की ड्यूटी है। एक दिन पानी रखा, रास्ता पहले जाके देखते थे, फिर आके अर्ज करते हुजूर बाहर तशरीफ ले आइए। पानी भर के रखा, गए तो पुली टूटी हुई थी जहां से मुर्शिद का गुजर होना था। दिल में सोचा कि मेहर अली ये तहज्जुद का वक्त है, मुर्शिद के अगर पांव फिसल गए, कोई तकलीफ आ गई तो तेरे मुरीद होने का क्या फायदा। मुरीदे कामिल कौन होता है, मुरीदी किसे कहते हैं? आप ना जड़े कख काने ते पराली पई सी ना पुली दी टुटी हुई, वो आधे उत्ते रख ली और खुद उस जगह पे लेट गए। हुण साडे वर्गा मुरीद हुंदा तां बाबा जी इत्थों वेख के लंघे जी, बाबा जी इत्थों वेख के लंघे, पुली टुटी हुई, साडी अकीदत इत्थे मुक जाती। लेकिन मुरीद किसे कहते हैं? टूटी हुई पुली में वक्त का आलिम, वक्त का एक बेहतरीन हस्बी नस्बी सैयद ज़ादा मुर्शिद के रास्ते पे टूटी हुई पुली की जगह खुद लेट जाता है। आज मुर्शिद गुजरा, पुली वही है, पानी हाथ में है, पहला कदम रखा मेरे अली की पुश्त पर। अल्लाह अकबर, पैर रख दे ईसाइया, क्यों तू मेरे लिए, तू मेरे लिए हाथ बांध के खड़े हो गए जी हुजूर वाला, आपके दर का एक अदना सा खादिम ही तो हूं। फरमाया उठ, आ तुझे सीने लगाओ मेरे अली, कोई तेरे पीर को जाने या ना जाने, जब तक एक आशिक भी जिंदा रहेगा तेरा चर्चा होता रहेगा। मुरीद तो पहले बनो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ड्यूटी लग जाती है, मुकम्मल आलिम बने, हाजिर हुए, फैज मिला, दिल्ली चले गए, मुलाकात करने के लिए आए तो नफली रोजा रखा हुआ। बुजुर्गों का तरीका ये है। मुरीद की हालत, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुरीद की हालत मुर्शिद के सामने ऐसे होनी चाहिए जैसे किसी के बदन से रूह निकल चुकी हो और जिस्म मुर्दा हो के फट्टे के ऊपर डाला जा चुका हो गुस्ल देने के लिए। जी, फट्टे के ऊपर डाला जा चुका हो गुस्ल देने के लिए। गुस्ल देने वाला जिधर फेरे फिर जाए, जहां उसको उल्टाना चाहे उल्टा ले, ना उसकी मर्जी अपनी, ना ख्वाहिश अपनी, ना पैगाम अपना। मुरीद कहते उसे है जो अपनी ख्वाहिश को मुर्शिद की रजा के ताबे कर ले, उसे मुरीद कामिल कहते हैं। बैत का मतलब है बिक जाना।
جو بک جاتے ہیں ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، پھر سائیاں دے ہاتھ ڈور ہوندی جدے موڑ دے جامن ادے مڑ دے چلے جا۔ میں عرض کر رہا ہوں پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 20 سال کی عمر عالم بنے، حاضر ہوئے، فیض ملا، واپس گئے، ڈیوٹی لگ گئی دلی کے اندر، وہاں سے چلے ملاقات کرنے کے لیے مرشد کی بارگاہ میں آئے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اسی تے حضور ایک تسبیح پڑھ لیے تے بابے اور اندھ کول سامنے بے کہ بابا جی آج اینیاں تسبیحوں پڑھیاں گئے۔ وہ اپنی عبادت کا ذکر بھی مرشد کے سامنے اس انداز میں مت کرنا کہ شاید تیرے اس انداز سے تکبر کی بو نہ آ جائے۔ شیخ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی عصر کی نماز کے وقت پہنچے، نماز عصر مرشد کے پیچھے پڑی اور حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عوارف المعارف کا درس شروع ہوا، درس اختتام پذیر ہوا۔ بیٹھے تو شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس کوئی کھجوریں آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی کھجور اٹھا کے حضرت نظام الدین کو دی، سبحان اللہ، سبحان۔ پہلی کھجور اٹھائی اور حضرت خواجہ نظام الدین کو دی، جنہوں نے سارا دن بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں گزارا۔ میں فرض روزے کی نہیں بات کر رہا، نفلی روزے کی بات کر رہا۔ شیخ کی بارگاہ میں عصر کا وقت، افطاری کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے عصر کے بعد، کھجور مرشد نے دے دی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے پکڑی اور پکڑ کے فوراً کھا لی، روزہ وہیں افطار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ساڑھے ورگا ہوندہ تھا کہ بابا جی الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی، تھوڑا سا وقت رہ گیا، یہ افطاری کے وقت میں کھا لوں گا۔ ایسا ہی ایک عقیدت مند خواجہ نظام کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور والا سارا دن گزر گیا، اب تھوڑا تو وقت رہتا تھا افطاری کا، آپ نے کھجور فوراً ملی اور فوراً کھا لی، رکھ لیتے افطاری کے وقت کھا لیتے۔ آپ نے فرمایا چپ کر، فرمایا تو ہمیں بتا رہا ہے شریعت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کا مرشد فرید الدین ہو، اس کے مریدوں کو اگر شریعت کا علم نہیں تو پھر کسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید۔ جن کا مرشد فرید الدین گنج شکر ہو، کیا ان کے غلاموں کو پتا نہیں ہے کہ شریعت کا حکم یہاں کیا ہے؟ فرمایا ٹھہر، کہا حضور تھوڑی دیر رک جاتے کیا ہو جاتا؟ فرمایا بدبختہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ نظام الدین کو علم نہیں ہے مسئلے کا؟ فرمایا حضور پھر سبب بتائیے، وجہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا تو دیکھ رہا ہے روزہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں مرشد کی عطا کو۔ آپ نے فرمایا کہ سن، روزے کی قضا تو ہے پر مرشد کی عطا کی قضا نہیں ہوتی۔ دینے والا فرید ہو، جولی پھیلانے والا نظام الدین ہو، بدبخت ہی ہوگا جو محروم رہ جائے گا۔ حضور والا کوشش کیجئے مرید بننے کی، اور جب مرید بن جاؤ گے نا پھر پیر بھی کامل مل جاتے ہیں جی۔ پہلے اپنے گریبان میں جھاتی ڈالنا۔ اچھا آخری بات اختتام کی جانب، پیر کامل کا جو رتبہ بیان کیا، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر 11ویں شریف والا بابا بیٹھا تھا، جلوہ گر تھے، قادری رنگ تھا۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی عقیدت ہے، ہم نے بڑے حضرت کو، بڑے بزرگوں کو، اس سلسلہ عالیہ کے جو پاکستان کے اندر بانی ہیں، ہم نے ان کو یوں سامنے اپنی نظروں سے بالکل قریب، عین قریب ہو کے دیکھا بھی ہے، زیارت بھی کی ہے، ملفوظات سننے کی سعادت بھی ملی ہے۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغام محبت حضور والا یہ ہے، اس دور کے اندر نسبت ہے آپ کی، سلسلے کا نام تو سلسلہ عالیہ محمدیہ سیفیہ ہے نا، لیکن
اس سلسلے کا حسن یہ ہے، رنگ یہ ہے کہ اس میں چاروں سلاسل کا فیض ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے قبلہ چشتی رنگ پھر نظامی رنگ، اللہ 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 اللہ، چشتی رنگ اور پھر نظامی رنگ، کمال لطف ہو جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں، حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے، آپ نے نا مجمع میں بیٹھے تھے، لوگوں نے پوچھ دیا حضور کامل پیر کیڑا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے مرید کامل کی بات کی، اب پیر کامل کی کر رہا ہوں کہ کامل فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ۔ اس نے کہا حضور ہم اسے کامل سمجھتے ہیں جو بیٹھا زمین کے اوپر ہو، فرش پہ بیٹھا ہو، دل پہ نظر ڈالے، آنکھیں کرے بند، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیریں اس کے دل پہ ظاہر ہو جائیں، وہ پڑھ پڑھ کے بتاتا رہے، سناتا رہے، ہم اسے کامل کہتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا میں اسے کامل نہیں مانتا، میں اسے کامل نہیں مانتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا جو لکھی ہوئی پڑھ پڑھ کر سنائے وہ بھی کوئی کامل ہوتا ہے؟ اللہ انہیں کہ صحیح لکھی ہوئی پڑھ پڑھتے سناونا، ایتے جنہوں کی کتاب کھولتے پہ رہے میٹھا میٹھے اسلامی بھائی انہیں درس دینا ہے تو مڑو اتنے کوئی آکے نہیں جی یہ تو اتو ویختے پڑھدا پیا یہ صحیح ہے، بابے اور اندھی تقریر سنن دی کیڑی لوڑ ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں میں جڑا اتو ویختے پڑھدا پیا یہ پہنچایا نہیں۔ اصل علم یہ ہے کہ کتاب ہو بند، پھر علم کی خیرات اور دولت بانٹی جائے، ایسا ہی ہے نا جی؟ پوچھا کہ حضرت کامل آپ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو لکھی ہوئی پڑھ پڑھ کے سنائے وہ بھی کوئی کامل ہوتا ہے۔ حضور پھر آپ کی نظر میں کامل کون ہوتا ہے؟ فرمایا عبد القادر جیلانی کی نظر میں، آخری جملہ میری گفتگو کا، عبد القادر جیلانی کی نظر میں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو فرش پہ بیٹھا ہو، فرش پہ بیٹھا ہو، زبان کے اوپر کوئی جملہ آ جائے، جو زبان سے نکلے وہی تقدیر بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، آستانہ علیہ چشتیہ نظامیہ مگاہیہ، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ، طفیل رحمت للعالمین، چشم کرم برما، اور نام سے جس کے ہوں لب شیریں اس کے اثر کی بات نہ پوچھو، گنج شکر پھر گنج شکر ہے، گنج شکر کی بات نہ پوچھو، وما علینا الا البلاغ۔